السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم سامعین، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا، غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کی دلدل میں پھنسے جاؤ گے، اسی طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام ہیں کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر بھی جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے۔ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیا ہے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے، رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بدن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ کب سے تجھ پہ ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، اے امیر المومنین، جب سے میری شادی ہوئی اور میں اس گھر میں آئی تو ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا کہ تیرے باپ نے تجھے جہیز نہیں دیا۔ میرا باپ غریب تھا اور جہیز دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، مجھے جہیز نہیں چاہیے، لیکن جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھے اخلاق دیکھا۔
یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرے اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے رہنا، وقت برباد کر دینا سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے، بیوی کو مارتا ڈانٹتا ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والے کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدلیں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیار محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔